فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بعد حمد و ثنائے پروردگار عالم جو رحمان و رحیم ہے، میرے تمام سامعین کو سلام پہنچے۔ ہم بہت مشکور ہیں کاشانۂ بصیرت کے، جس کے توسل سے ہم یہ بہترین کتاب احادیث کا مجموعہ میزان الحکمت جلد 4 پڑھ رہے ہیں۔ آج جس صفحے سے ہم ابتدا کریں گے وہ صفحہ نمبر ہے 324 اور فصل ہے 23، عنوان ہے ماہ رمضان، اور اس کے ماتحت جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 1547 اور عنوان وہی ہے ماہ رمضان، اور اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید کی آیت۔ تو آئیے ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس کا معنی تحریر ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ اس کے نیچے پھر حدیث شریف تحریر ہے انڈر لائن ہو کر، اور جو حدیث ہم جس سے ابتدا کریں گے وہ ہے، اس کا نمبر ہے 7441۔ ماہ رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 23688، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، اس کا نمبر ہے 7442۔ فقط رمضان نہ کہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ ماہ رمضان کہا کرو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 23743، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7443۔ آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کی آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 344، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7444۔ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ برکات ہیں، تو اس بات کو دوست رکھے گا کہ تمام سال ہی ماہ رمضان رہے۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 346، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7445۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، جب ماہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم لوگ کس چیز کا سامنا کر رہے ہو اور کون سی چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 347، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7446۔ مسمعی کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے سنا، دل و جان سے اس ماہ میں کوشش کرو کیونکہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، عمروں کی مقدار لکھی جاتی ہے، اور اس میں خدا کے ان مہمانوں کو بھی لکھا جاتا ہے جو اس کے حضور پہنچتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جس میں بجا لایا جانے والا عمل 1000 ماہ میں بجا لائے جانے والے عمل سے بہتر ہے۔ بہار الانوار جلد 96 صفحہ 375۔ حدیث کا نمبر ہے 7447۔ استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا سے اقتباس۔ اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچے۔ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے اس مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ اور عبادت و قیام کا مہینہ۔ حوالہ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 44۔ حدیث 7448۔ وداع ماہ رمضان کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا سے اقتباس۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ ترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے دوستان خدا کی عید، تجھ پر سلام۔ اے اوقات میں بہترین رفیق، دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں براتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشین جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے، تجھ پر سلام۔ تو گناہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پر ہیبت ہے۔ صحیفہ کاملہ دعا 45۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1548۔ عنوان ہے ماہ رمضان کے استقبال پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات۔ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7439۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ گیا ہے۔ ایسا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن تمام دنوں سے اور جس کی راتیں تمام راتوں سے اور جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت کے مستحق قرار پائے ہو۔ تمہاری سانسیں اس میں تسبیح، تمہاری نیند اس میں عبادت، تمہارا عمل اس میں قابل قبول اور تمہاری دعائیں اس میں منظور ہوتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 96 صفحہ
356 حضرت علی علیہ السلام۔ اور اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں ہے گناہ، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں لکھا ہے برائی سے بچنا نیکی کمانے سے بہتر ہے۔ حدیث آ گئی ہے 7450۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس میں نماز کے لیے ایک رات کے قیام و عبادت کو دیگر مہینوں کی 70 راتوں کے قیام و عبادت کے مانند قرار دیا ہے۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 359، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7451۔ جب ماہ شعبان کی 3 راتیں باقی رہ گئیں اور ماہ مبارک رمضان نزدیک آ گیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، لوگوں کو بلاؤ۔ چنانچہ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، یہ مہینہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں جہنم کے دروازے بند اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بس جو شخص اس مہینے کو پالے اور اس میں اس کے گناہ معاف نہ ہوں تو خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 330 اور اس کا حوالہ تھا بحار الانوار جلد 96 صفحہ 363، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث ہے 7452۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے شعبان کے آخری دن لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظیم اور مبارک مہینہ سایہ ڈال چکا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں بجا لایا جانے والا عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا مہینہ جس کا اول رحمت، وسط مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 342، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1549 اور عنوان ہے، اس مہینے میں شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث ہے 7453۔ جب رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے تو جہنم کے دروازے بند اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیز شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 348، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7454۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان کے ساتھ 7 فرشتے مقرر کر دیے، اور جب تک تمہارا یہ مہینہ مکمل نہیں ہو جاتا انہیں نہیں چھوڑا جاتا۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 372، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7455۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے فرماتا ہے، زمین پر اترو اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ وہ میرے بندوں کے روزے خراب نہ کریں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 348، اور نیچے پھر قول مؤلف ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انورٹڈ کامز میں، شیاطین اس مہینے میں زنجیروں میں
جکر دیے جاتے ہیں. یہاں پہ انورٹڈ کاماز ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. اس بارے میں وارد ہونے والی روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ حد تواتر سے بڑھی جاتی ہیں. سنی اور شیعہ مکاتب فقہ نے انہیں نقل کیا ہے. ملاحظہ ہو سنی مکتب فکر کے مطابق کنز الاعمال جلد 8 صفحہ 461، 467، 468، 469 اور صفحہ 470. شیعہ مکتب فکر کے مطابق بحار الانوار جلد 96 صفحہ 35، 36، 367، 372، جلد 97 صفحہ 36، اعمالی صفحہ 64. اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں. اگلے صفحہ جو ہے اس کا نمبر ہے 332 اور اس میں جو اب نیا باب شروع ہو رہا ہے اس کا نمبر ہے 1550 اور عنوان ہے اس مہینے میں مغفرت سے محروم انسان بدبخت ہے. حدیث کا نمبر ہے 7456. جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہو خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے. بحار الانوار جلد 74 صفحہ 74. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7457. بدبخت ہے وہ انسان جو اس عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ جائے. حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 356. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7458. صحیح معنوں میں بدبخت انسان وہ ہے جس سے یہ مہینہ نکل جائے اور اس کے گناہ بخشے نہ جائیں. بحار الانوار جلد 96 صفحہ 362. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7459. جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں تو پھر کس مہینے میں بخشے جائیں گے. حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 356. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 7460. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے منبر پر بیٹھتے ہی فرمایا آمین. پھر فرمایا لوگوں جبرائیل امین میرے سامنے آئے اور مجھے بتایا کہ اے محمد جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور پھر بھی اس کے گناہ معاف نہ ہوں اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے. آپ آمین کہیے اسی لیے میں نے آمین کہا ہے. بحار الانوار جلد 96 صفحہ 342. ایک اور حدیث میں ہے فرمایا جبرائیل امین نے کہ رگڑی جائے ناک اس شخص کی جو ماہ رمضان کو پانے کے لیے اس کے گناہ نہ بخشے جائیں تو میں نے کہا آمین. حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 347 اور صفحہ 376. حدیث 7461. جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں تو آئندہ ماہ رمضان تک بھی اس کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے مگر یہ کہ وہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن کو پالے. بحار الانوار جلد 96 صفحہ 342 اور 375. امام جعفر صادق علیہ السلام. پھر تحریر ہے قول مؤلف. ملاحظہ ہو عنوان بدبختی. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں. صفحہ ہے 334. فصل نئی شروع ہو رہی ہے. فصل کا نمبر ہے 24. عنوان ہے الرمایا اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تیر اندازی. اس کے نیچے باب ہے. باب کا نمبر ہے 1551 اور عنوان وہی ہے تیر اندازی اور اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے قرآن مجید
جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے 3 مختلف آیات یہاں پہ تحریر کی گئی ہیں، تو ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سورہ انفال آیت نمبر 60۔ اور اے مسلمانوں، ان کفار کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے بازو کے زور سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے لڑائی کا سامان مہیا کرو۔ دوسری آیت جو تحریر ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورہ انفال آیت نمبر 17۔ اور اے رسول، جب تم نے تیر مارا تو کچھ تم نے نہیں مارا بلکہ خود اللہ نے تیر مارا۔ تیسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سورہ فیل۔ پرندوں کے جھنڈ ان پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7662۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول عدو لہم کے بارے میں فرمایا، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 3035، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 1522، بحار الانوار جلد 103 صفحہ 191، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں ہم، 7463۔ جس شخص کو تیر اندازی کی تعلیم دی جائے پھر وہ اسے ترک کر دے تو وہ ہم میں سے نہیں یا وہ گناہ گار ہوا۔ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 1523، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7464۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کھیل گھوڑے دوڑانا اور تیر چلانا ہے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 10812، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو ہم اس کتاب میں جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7465۔ تم پر لازم ہے کہ تیر اندازی کیا کرو کیونکہ یہ بہترین کھیل ہے۔ کنز الاعمال حدیث 10841، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 466۔ جس شخص نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے بے اعتنائی برتتے ہوئے اسے ترک کر دیا تو گویا اس نے ایک نعمت کا کفران کیا۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 10844، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کا حوالہ تھا۔ اب ہم کتاب کی حدیث پڑھ رہے ہیں 7467۔ جو شخص تیر اندازی سیکھ کر اسے ترک کر دے تو وہ میری نافرمانی کرے گا۔ اس کا حوالہ ہے کنز الاعمال کی حدیث 10847 اور 10848، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت کی 7468۔ تیر اندازی اسلام کے حصوں میں ایک حصہ ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 107، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث ہے 7469۔ سواری کیا کرو اور تیر مارا کرو۔ اگر تم تیر اندازی کرو تو مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ سواری کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیر کے بدلے میں 3 لوگوں کو بہشت میں داخل کرتا ہے۔ نمبر 1، لکڑی سے تیر بنانے والے کو۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس سے تقویت دینے والے کو۔
نمبر 3 راہ خدا میں اس کے چلانے والے کو۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 107 اور صفحہ 108۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 237 اور اس میں نئی فصل ہے۔ فصل کا نمبر ہے 25، عنوان ہے رہبانیت، اور اس میں جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1552، عنوان ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے حوالے سے یہاں پہ ایک آیت تحریر ہے جس کا حوالہ ہے سورہ حدید، سورہ حدید آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ ترجمہ۔ اور رہبانیت ان لوگوں نے خود ایک نئی بات نکالی تھی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ایجاد کیا تو اس کو بھی صحیح معنوں میں نہ بنا سکے۔ نیچے لکھا ہوا ہے قول مؤلف۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ توبہ آیت نمبر 113، سورہ احقاف آیت نمبر 20، سورہ تحریم آیت نمبر 1۔ اور اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہے، عنوان لکھا ہوا ہے سب ہیڈنگ حدیث شریف، اور جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7470۔ عثمان بن مظعون سے فرمایا، اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رہبانیت عائد نہیں کی، بلکہ میری امت کی رہبانیت تو راہ خدا میں جہاد ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 70 صفحہ 115، بحار الانوار جلد 82 صفحہ 114، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7471۔ ایک اور روایت میں عثمان نے عرض کیا، ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی رہبانیت مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا ہے۔ بحار الانوار جلد 83 صفحہ 381۔ حدیث 7472۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عثمان نے عرض کیا، میں نے عبادت اور رہبانیت کا مکمل ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے عثمان، ٹھہر جاؤ، میری امت کی رہبانیت مسجد سے تعلق قائم رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ بحار الانوار جلد 83 صفحہ 382۔ اگلی حدیث 7473۔ میری امت میں نہ تو رہبانیت ہے، نہ دنیا سے بے تعلق ہو کر عبادت کرنا ہے، اور نہ ہی چپ سادھنا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 115، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث ہے 7474۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول حوالہ دیا گیا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 کا۔ یہاں پہ اعراب نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے جو معنی تحریر ہے وہ میں پڑھتی ہوں۔ یعنی اے رسول، کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد وہ راہب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اونچی اونچی دیواروں میں محبوس کر رکھا ہے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال حدیث 4496،
حضرت علی علیہ السلام۔ یہ تھا صفحہ نمبر 339، اور اس کے بعد صفحہ ہے 340 جس میں نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 26، عنوان ہے رہن، اور باب جو ہے اس کا نمبر ہے 1553، اور عنوان وہی ہے رہن۔ لیکن ہم یہاں پہ اس نشست کو تمام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں صفحہ نمبر 340 کو پڑھنا شروع کریں گے، گویا عنوان رہن کو پڑھیں گے جو ہے فصل نمبر 26۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، محتاج دعا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔